تو یہ رولا ڈال دیا پاکستان میں بہت سارے ٹاؤٹوں نے اور بہت سارے لوگوں نے کہ جناب عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی، عمران خان قصہ پارینہ ہو گیا۔ آج تو جو ہے وہ کالم بھی لکھ دیے گئے اخبارات کے اندر کہ جناب عمران خان کو تو اب لوگ بھول گئے ہیں، اب تو جناب عمران خان کو لوگ یاد ہی نہیں رکھتے، اب تو ریلیونسی جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کی حکومت ہے یا رجیم جن کے کنٹرول میں ہے۔ تو جو سب سے رجیم کا مقبول اور طاقتور آدمی ہے وہ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے، تو ان کے ساتھ عمران خان کی مقبولیت کا ایک موازنہ کرنے کے لیے ہم نے سروے کروایا، اور یہ سروے کا رزلٹ سارا کا سارا سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے، آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں، بڑا آسان ہے۔ اچھا، اب ہم جب سروے کرواتے ہیں نا، ماضی میں ہم سروے کرواتے تھے، پول کروا لیتے تھے، تو پول کے اندر ہم نے نوٹ کیا کہ دو نمبری ہونا شروع ہو۔ وہ کیسے؟ باٹس کو استعمال کیا جاتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا وہ باٹس کو زیادہ خرید سکتے ہیں، پے کر سکتے ہیں، تو وہ پول جیت جائیں گے۔ پی ایم ایل این کے پاس ہے تو وہ جیت جائیں گے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے تو وہ بھی جیت جائیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ پول کے اندر دو نمبری ہوتی تھی، لیکن کمنٹس کے اندر ہو نہیں سکتی۔ ہاں، آپ جعلی اکاؤنٹس کو استعمال کر لیتے ہیں، فیک اکاؤنٹس آپ بنا کر استعمال کر لیتے ہیں، لیکن جب کمنٹس کے اندر پولنگ ہوتی ہے تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ کوئی اثر انداز ہو، یعنی 5-10% اثر انداز ہو سکتا ہے کوئی، اس سے زیادہ، یا ہو سکتا ہے 20% ہو جائے، 25% ہو جائے، اس سے زیادہ اثر انداز ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ جتنا پول بڑا ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس میں دھاندلی کا امکان کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ہم نے پول کروایا، یہ میں آپ کے سامنے پول رکھتا ہوں سب سے پہلے، اور یہ صرف ہم نے نہیں کروایا، یہ بہت سارے لوگوں نے کروایا۔ ابھی تک جو ہم نے پول دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ اس دعوے کے بعد کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، ان کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب ہے جو پولز ہوئے ہیں، اور سب کے نتائج لگ بھگ یہی ہیں جو میں آپ کو اب نتیجہ سنانے والا ہوں۔ تو عوامی سروے ہم نے کروایا، عمران خان بمقابلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ ایک تو میں پہلے سب سے معافی چاہتا ہوں، یہ سرکاری ملازم کے ساتھ میں نے قومی لیڈر کا موازنہ کیا، لیکن اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں تھا، یعنی نواز شریف صاحب کا بنتا نہیں ہے اس میں، وہ بالکل ارریلیونٹ ہے۔ شہباز شریف جو ہے وہ خود ایک ملازم ہے، تو ان کا کوئی کردار ہے ہی نہیں بیچ میں۔ تو جس آدمی کے کنٹرول میں ساری چیزیں ہیں پاکستان کی، اسی کے ساتھ ہی موازنہ کیا جا سکتا تھا۔ جن کی گڈی سارے چڑھا رہے ہیں یا جن کی بات سارے کر رہے ہیں انہی کے ساتھ کرنا تھا، مجبوری تھی، ورنہ ایک سرکاری ملازم کا ایک عوامی لیڈر کے ساتھ میں کبھی بھی مقابلہ نہ کرواتا۔ بہرحال سوال ہم نے یہ پوچھا کہ آج کل ٹاؤٹوں نے مقبولیت کا بڑا رولا ڈالا ہوا ہے، چلے پاکستانیوں سے سروے کروا لیتے ہیں، آپ کو ان دونوں میں سے کون پسند ہے؟ سوال یہ تھا کہ آپ کو ان دونوں میں سے کون پسند ہے؟ عمران خان کے لیے 1 اور عاصم منیر کے لیے 2 ٹائپ کریں، اور 24 گھنٹے کے بعد رزلٹ جاری کیا جائے گا۔ اب جناب جو ہمارے پاس لوگوں کے ووٹ آئے ہیں وہ لگ بھگ 25,000 سے بھی کراس کر گئے اب تک، تو یعنی اب تو میرے خیال میں 30,000 کے قریب پہنچنے والے ہوں گے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹنگ کی ہے اس میں، اور جو کل تجزیہ شدہ ٹویٹس ہیں، یعنی جو لوگوں نے اس کے اوپر ووٹ ڈالے ہیں، نیچے لوگوں نے جو کمنٹ کیے ہیں، وہ ٹوٹل ہے جی 26,793۔ جس وقت ہم نے اس کو نتیجے کو نکالا، اب تو یہ اور اوپر چلے گئے ہوں گے، تو 26,793 لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جو نتیجہ نکلا، میرا چیلنج ہے کوئی بھی اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول کے ذریعے سے یا گنتی کر کے اس کو دیکھ لے، نتیجہ یہی نکلے گا، لگ بھگ 1-2% اوپر نیچے ہو گیا تو ہو گیا، کیونکہ ابھی ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اور ہم نے ایک کام کیا ہے کہ 1 اور 2 کی آپشن ہم نے دی تھی، تو اگر کسی اکاؤنٹ نے ملٹیپل ٹائم 1 کا آپشن دبایا، یعنی عمران خان کو ملٹیپل ٹائم ووٹ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہم نے اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹول کے ذریعے سے اس کو مائنس کر دیا، اور اگر کسی اکاؤنٹ نے ملٹیپل ٹائم عاصم منیر کے لیے 2 ٹائپ کرنے کی کوشش کی تو اس کو بھی مائنس کر دیا۔ جن لوگوں نے گالم گلوچ کی ہے ان کو بھی اس سے باہر نکالا گیا ہے۔ تو نتائج کچھ اس طرح ہے کہ 93.1% عمران خان کی مقبولیت، یعنی لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے 1 کا آپشن لیا ہے، اور جنہوں نے 2 کا آپشن لیا وہ 6.9% ہیں، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسند کرنے والے۔ اچھا، ان اکاؤنٹس کا ہم نے تجزیہ کیا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پسند کر رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور فضل الرحمان کی پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان کے مقابلے میں عاصم منیر کو پسند کر رہے ہیں۔ باقی پولیٹیکل پارٹی بھی عاصم منیر صاحب کو پسند کر رہی ہیں، لیکن 93.1% لوگ عمران خان کو پسند کر رہے ہیں۔ الفاظ کا استعمال، اس میں لفظ عمران خان جتنی مرتبہ ٹائپ کیا گیا جوابات میں وہ 82.0% یعنی 82% ہے، اور یہ عمران خان کا لفظ استعمال کیا گیا، اور لفظ عاصم منیر جو استعمال کیا گیا وہ 18% تک یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ 82% عمران خان کا لفظ بولا گیا اور 18% عاصم منیر کا لفظ جو ہے وہ ٹائپ کیا گیا۔ اچھا جی، پائی چارٹ آپ دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا، یہ ریڈ والا سرکل کا حصہ ہے یہ عمران خان کو پڑھنے والے ووٹ ہیں، اور یہ جو گرے والا سرکل کا حصہ ہے چھوٹا سا، یہ عاصم منیر صاحب کو پڑھنے والے ووٹ ہیں۔ اور جناب ناموں کے تذکرے والا بھی آپ لے لیں پائی چارٹ، اس میں عمران خان کا نام چاہے تنقید کے لیے لیا ہے چاہے تعریف کے لیے لیا ہے،
اور آصم منیر کا نام چاہے تنقید کے لیے لیا چاہے تعریف کے لیے لیا تو کتنا ریلیونٹ ہے عمران خان کے 82% عمران خان اور 18% آصم منیر. تو جناب یہ رزلٹ تھا, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آ جائیں آپ, یعنی میں یہ تسلی کروانا چاہتا ہوں کہ سرکاری ملازم کبھی بھی پولیٹیکل لیڈر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ضیاء الحق بندوق کی نوک کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا تھا, ایوب خان نے بندوق کے بلبوتے کے اوپر یہاں پہ رول کیا ہے, مشرف نے بھی یہی کیا ہے. باجوہ کا نام لینے والا آج ملک میں کوئی نہیں ہے. آصم منیر صاحب جس دن ریٹائر ہوں گے ختم ہو جائیں گے, کوئی ان کا پوچھے گا بھی نہیں. لیاقت علی خان کو, ذوالفقار علی بھٹو کو, فاطمہ جناح کو, بے نظیر کو لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں. نواز شریف کا نام بھی زندہ رہے گا, مشرف کا نام نہیں رہے گا, یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اور آصم منیر صاحب کا نام بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گا جیسے جنرل باجوہ لیٹرین میں گرے, کوئی ان کا نام لینے والا ہی نہیں ہے, کوئی ان کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہمیں ایک بھی میسج نہیں آتا کہ یار پتہ کر کے بتا دیں کہ کیا بنا جنرل باجوہ کا, وہ جب سے لیٹرین میں گرے ہیں تب سے لے کر اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا کیا بنا. جبکہ عمران خان کے بارے میں روزانہ میسیجز آتے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں اپ ڈیٹ کریں. میں نے جیل سے, اڈیالہ جیل سے کچھ اپ ڈیٹس لی ہیں جو لوگ گئے تھے, اور یہ اپ ڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہوا, کس طرح ہوا, یہ میں ویلاگ کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آ جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طریقے سے یہ سارا موقع ضائع کر دیا ڈائیلاگز کا, اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ خطے میں کیا کر رہا ہے. دیکھیں, ایران نے سیز فائر کی حد تک, یعنی جب تک سیز فائر کا ٹائم ہے تب تک آبنائے ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا تھا, مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ ایسی حرکتیں کی جن کے بعد یہ سارا کچھ دوبارہ کا ٹائم میں پڑ گیا. دو چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسی کی, ایک انہوں نے کہا جی آبنائے ہرمز تو ایران نے کھول دیا, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہم اپنا محاصرہ جاری رکھیں گے, یعنی جو بلاکیج امریکہ نے کیا ہوا وہ جاری رہے گا. اب ایران جو چیز میدان جنگ میں نہیں ہارا اسے مذاکرات میں کیسے ہار دے. عمران خان صاحب کی بہن ہے نورین خانم, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا وہاں جیل کے باہر, کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان گلوں اور شکووں کے ساتھ ہوتا ہے جو گلے شکوے کیے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. تو نورین خانم نے اس سوال کے جواب میں وہ کہہ رہی تھی, انہوں نے کہا جی کہ بہادر کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کی تقدس کی پامالی پر شور مچانے والے یہ بھی یاد رکھیں کہ وہی لوگ ان کا جستے خاکی ہندوستان میں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے. ہندوستانی فوجیوں نے خود بتایا کہ وہ کتنا بہادر سپاہی تھا جنہیں آپ وہاں چھوڑ آئے تھے. آپ کو مجسمے کی تکلیف تو ہے, انسانوں کی کوئی تکلیف نہیں ہے. کم عمر بچوں کی شہادت کا کوئی ذکر نہیں. جن گھروں کے چراغ بجھا دیے گئے ان کا کوئی حساب نہیں. یہ لوگ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. کیا کبھی سنا کہ کلبھوشن کے ساتھ سختی کی گئی ہو یا کسی اور ہندوستانی جاسوس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا ہو؟ الٹا یہ تو اس کا نام لینے سے بھی گریز کرتے ہیں. کلبھوشن کی ماں اور بہن کی عزت دینے پر یہ فخر محسوس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی فخر ہو رہا ہے, مگر اپنے ہی لوگوں کو عزت دینا گناہ بن جاتا ہے. ہمارے خلاف تو ہر حربہ استعمال کرتے ہیں یہ, یعنی کلبھوشن یادو کی بہنیں آتی ہیں, ماں بہن آ جائے, کوئی اس کی بیوی آ جائے تو ان کو عزت دیتے ہیں, ان کے گھر کی خواتین کو. لیکن عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان, اس کے گھر کی خواتین کو عزت نہیں دیتے. اچھا, یہ عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں باہر جا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی, تو انہوں نے تو دھرنا دینے کا فیصلہ کیا ہوا, وہ وہاں بیٹھ گئی. اب پی ٹی آئی کے کارکن اگر آپ دیکھیں تو آج بہت بڑی تعداد میں آئے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. اب کیا یہ لوگ دیر تک وہاں پہ ٹھہر سکتے ہیں؟ کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے رات کو سردی بڑھتی ہے, موسم سخت ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے, تو بہت سارے جو وہاں پہ ورکرز ہیں وہ اٹھ کر گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں, اور تھوڑے ورکرز جب رہ جاتے ہیں تو پولیس کریک ڈاؤن کر دیتی ہے. یہاں پہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے, اور پنجاب کو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ جتنے لوگ پہنچے اڈیالہ جیل کے باہر ان میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پنجاب سے آئے. خیبر پختونخوا سے بھی آئے ہیں, لیکن پنجاب کیونکہ بڑا صوبہ ہے اور یہ جیل پنجاب کے اندر موجود ہے, تو پنجاب سے زیادہ بڑی تعداد میں آبویسلی لوگوں نے آنا تھا. تو لوگ بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی اکٹھے ہوئے. عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن دی, لوگ آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ صرف انہی ورکرز کی حاضری لگے گی اور انہی کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جائیں گی جو آخر تک پرامن انداز میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ موجود رہیں گے. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ دینے کے لیے عالیہ حمزہ صاحبہ نے انسٹرکشن جاری کی ہے. بہرحال پنجاب سے بڑی تعداد میں وہ کامیاب ہوئی ہیں لوگوں کو پہنچانے میں. اڈیالہ جیل کے باہر اس فسطائیت اور ظلم کے دور میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگ اپنے آپ کو آمادہ کریں, لیکن لوگ پھر بھی بار بار نکل کر آتے ہیں. ناظرین, سابق کرکٹر شاہد افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. آج کل وہ بہت زیادہ کنٹروورسیز میں آ جاتے ہیں بار بار. سوال ہوا کہ سابق کپتان پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا گیا ہے, لیکن اس کے اوپر کرکٹ ورلڈ خاموش ہے. یہ سوال ہوا اور یہ باقاعدہ آرٹیکل لکھا ہے
ٹیلی گراف نے، یعنی ایک بین الاقوامی اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا. اس آرٹیکل کے اوپر شاہد آفریدی صاحب سے ایک سوال ہوا. ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں وہ اتنے بڑے کرکٹ لیجنڈ کی زیادتی ان کے ساتھ ہو رہی ہے، انہیں جیل میں بند کیا ہے، اس کے اوپر بول کیوں نہیں رہے، آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو شاہد آفریدی صاحب کا جو جواب ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. یعنی سوال ہوا عمران خان کے بارے میں، جواب شاہد آفریدی دے رہے ہیں: میں خوش ہوں کہ فیض حمید اور دیگر افسران کا احتساب ہو رہا ہے. یہ بات خوش آئند ہے کہ پاک فوج نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا ہے. اب جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. یہ کیا جواب ہے؟ یعنی سوال کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں بولتے، اور یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. تو جواب آ رہا ہے جی فیض حمید کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا اور احتساب ہونا چاہیے، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پاک فوج نے یہ سلسلہ اپنے آپ سے شروع کیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یا تو کرکٹ پہ بات کریں اور سیاست پہ بات نہ کریں، اور اگر سیاست پہ بات کرنی ہے تو پھر سوالوں کے جواب دینا بھی سیکھیں، کیونکہ جب آپ سیاست کرتے ہیں تو لوگ سوال پوچھتے ہیں. عمران خان صاحب کی بہنیں آج پھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہیں اور پھر ملاقات نہیں ہونے دی گئی. یعنی ملاقات کا وقت گزر جاتا ہے، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. اب ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں نا یہ تصویر، یہاں عمران خان کی بہنیں پولیس کے ایک بیریئر کے پاس بیٹھی ہیں اور انہیں اپنے بھائی کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا. یہ تصویر ہم تقریباً روزانہ دیکھتے ہیں. کبھی یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتی ہیں، کبھی یہ بارش میں بھیگتے ہیں، کبھی ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہر طرح کی ظلم اور زیادتی ان کے ساتھ کی جاتی ہے. کبھی انہیں اٹھا کر بہت دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ کر پولیس بھاگ جاتی ہے. ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنائے جاتے ہیں. بہت سارا کچھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب سی خاموشی ہے پاکستان میں. ہمیں کہیں موم بتی مافیا نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں آتی نظر، آواز اٹھانے والے عورت کارڈ والے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے. حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ سارا کچھ دیکھ کر؟ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ آصفہ زرداری یا مریم صفدر، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایسے بیریئر کے پاس بیٹھا ہو اپنے باپ سے یا کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں، میڈیا کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، وہ سارے لوگ یہ کیا کریں گے؟ یہ جناب آسمان سر پہ اٹھا لیں گے. آپ سب جانتے ہیں کہ اس صورت میں ان سب نے کیا کرنا تھا. چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے نا شریف خاندان یا زرداری خاندان کے ساتھ، تو یہ پاکستان میں آگ لگاتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق کا یہ ہو گیا، انسانی حقوق کا وہ ہو گیا، ایسے کر دیا ویسے کر دیا. ان کو اچھا یہ نا اس کا ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت یہ کیوں ہو رہا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اس طریقے سے اس لیول تک معاملہ کیوں نہیں آیا پچھلے چند دہائیوں میں. 2-4 سال 10 سال 15 سال آپ لے لیں تو، حتیٰ کہ پرویز مشرف بھی اس لیول تک نہیں گیا تھا. دیکھیں نواز شریف اور آصف علی زرداری اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس حد تک جاتے یا اسٹیبلشمنٹ کو اس حد تک ٹکر دیتے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لیول تک کھڑے ہو جاتے، تو ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی یہی کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ کیونکہ کھڑے نہیں ہو پائے اور عمران خان صاحب اس حد تک ڈٹ گئے، تو اس لیے سچویشن تھوڑی دونوں کے لیے مختلف ہے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن مجھے اسٹیبلشمنٹ پہ حیرانی نہیں ہوتی، وہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے سیکھا ہے. انہیں مارنا آتا ہے اور وہ مار رہے ہیں، انہیں لڑائی آتی ہے وہ لڑائی کر رہے ہیں، انہیں اگریشن آتی ہے وہ اگریشن کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں یا انسانی حقوق کے علم بردار